السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ میں ہوں نسرین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ تعلیم الاسلام دوسرا حصے کے دوسرے شعبے میں اس کا پیج نمبر 20 ہے، موضوع پر مسح کرنے کا بیان کے بارے میں سیکھیں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہے، یعنی چمڑوں کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسرے، وہ اونی صوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو، یعنی دوسرا قسم کا وہ موزہ جو اونی صوتی دھاگے کے موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا، یعنی پیر کے تلوے کا حصہ چمڑے کا ہونا چاہیے اور پیر کے اوپر کا حصہ جیسے کپڑے کا اونی صوتی دھاگے یعنی کپڑوں کے دھاگے سے سلائے ہوئے ہو سکتے اوپر والا حصہ، لیکن نیچے والا حصہ چمڑے کا ہونا چاہیے، تلوے کا حصہ۔ فرسٹ والے میں تو کمپلیٹ اوپر کا موزوں کا اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ دونوں، یعنی پیر کے اوپر کا اور تلوے کا دونوں سائڈ کا حصہ، یعنی موزوں کا اوپر کا نیچے کا کمپلیٹ ٹخنے تک جتنا بھی حصہ ہو موزوں کا کمپلیٹ چمڑے کا ہونا ہے۔ دوسرا حصہ صرف تلوے کا حصہ تک ہی چمڑے کا ہے، مگر اوپر والا حصہ چمڑے کا نہیں ہے، کپڑے کا ہے تو بھی چلے گا، لیکن اس میں چمڑے کا حصہ موجود رہے گا، تلوے کا حصہ۔ تیسرا، وہ اونی صوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں، خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹے، یعنی جب ہم خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلیں گے تو نہ پھٹنے والے موٹے گاڑھے والے موزے پہنے تو بھی چلتا، لیکن اس قسم کے اتنے گاڑھے موزے تو اب پریزنٹ نہیں ہیں۔ تو اب پریزنٹ جو ہم نارمل سکولز میں جو ساکس یوز کرتے بچوں کے لیے، جو نارمل ڈیلی ہم لوگ ساکس یوز کرتے، کپڑوں کے ساکس، نارمل ساکس، ان ساکسوں میں موزوں پر ان ساکسوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ نارمل والے ساکس سے جو کپڑوں کے رہتے، جیسے اسکولس میں بچوں کے لیے استعمال ہوتے، ڈیلی ہم یوز کرتے، اس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسح کرنے کے واسطے چمڑوں کے ساکس ہونا ہے، لیدر ساکس ہونا ہے، یعنی تھوڑا بھی چمڑے ہو، اگر تلوے کا حصے میں پورا چمڑے کا ہو، لیدر کا ہو، اور باقی دوسرا ہے تو بھی چلے گا، لیکن تھوڑا نہ تھوڑا اس میں لیدر کا یعنی چمڑے کا موز ہونا تو کمپلسری ہے۔ اونلی کپڑوں کے ساکس میں نارمل جو یوز کرتے ہم ڈیلی، اس میں مسح جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نارمل والے ساکس، کپڑے والے ساکس اتنے باریک ہوتے کہ اس میں پانی ڈالنے سے بہہ کر اپنے پیر بھیگ جاتے، اس قسم کے ساکسوں میں مسح کرنا جائز نہیں ہے، چمڑوں کے موزوں پر ہی مسح جائز ہے۔ یہ بات کو ہم لوگ ذہن نشین کر لینا ہے۔ دوسرا کیا سوال ہے، موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے، موزوں پر کب مسح کرنا جائز ہے، یہ سوال ہے۔ اب جب موزے ہم پہنتے ہیں تو کیسا اس کو وضو کرنے کے بعد موزوں کو پہننا ہے۔ تیسرا کیا سوال ہے، ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب، اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر یا
رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح کریں۔ دوسرا کیا ہے یہ سیکھیں ہم، اور کیا ہے موزوں پہنتے جب ہم وضو کر کے موزوں کو پہننا ہے، اور 1 دن اور 1 رات تک موزوں پر مسح رہتی اپنے گھر میں رہتے، جب اگر ہم پہنتے تو ٹھنڈ کی وجہ سے یا کسی گرمی ہونا بول کر ٹھنڈی ہے بول کر اگر ہم موزے پہنیں تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کر سکتے، چمڑے کے سخت موزے ہونا ہے۔ دوسرا کیا ہے اگر سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال، موزوں پر کس طرح مسح کریں؟ جواب، اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ اوپر کی طرف یا پیروں کے اوپر کی طرف کرنا چاہیے، نیچے کی طرف یعنی تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا، مسح صرف پیر کے اوپر سے کرنا ہے۔ سوال، وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب، وضو میں موزوں پر مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال، مسح کس طرح کریں؟ جواب، ہاتھ کی انگلیاں پانی میں بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ کیا ہے اس میں جواب، ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے، انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال، پھٹے ہوئے موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر موزے اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ آج یہ بھی پڑھ لیں گے ہم لوگ، جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال، جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ وہ لکڑی یا جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی ہو جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی ہے یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔ سوال، اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس لکڑی اور پٹی پر مسح کر لینا جائز ہے، یعنی اگر کسی کو زخم لگی ہو، مرہم پٹی باندھے تو کیا کرنا، اور اس کا نکالنا نقصان پہنچاتا ہے تو کیا کرنا، پٹی کے اوپر سے مرہم پٹی کے اوپر سے لکڑی جیسے لکڑی جب کسی نے گر کو مار لگے ہے ہاتھ کو یا پیر کو تو کیا کرتے اس میں پٹی باندھتے، لکڑی کی سب پٹی باندھ دیتے، تو اس لکڑی کے اوپر ہی مرہم پٹی کے اوپر ہی کیا کرنا ہے، مسح کر لینا ہے بول کر بتا رہے۔ سوال، کتنی پٹی پر مسح کرے؟ ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو، پوری پٹی کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ سوال، اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے تو اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ کیا سیکھے ہم؟ اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ آج ہم لوگ تعلیم الاسلام دوسرے حصے میں موضوع پر مسح کرنا کا بیان اور جبیرہ پر یعنی پٹی پر لکڑی یا جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے لیے باندھی گئے پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں، اور جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان، ان لوگوں کے بارے میں آج ہم لوگ سیکھے۔
آپ لوگ موضوعوں کا کس طریقے سے مسح کرنا ہے سب سیکھ لیجیے آپ لوگ. ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں ہم لوگ دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر ہمارے چینل میں انٹرسٹ ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. بیل آئیکن کو پریس کریے جس کی وجہ سے ہمارے چینل کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.